اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین سامعین السلام علیکم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ ایک انسان جس کی قسمت میں جنت لکھی ہوئی ہوتی ہے وہ اتنے غلط کام کرتا ہے، اتنے گناہ کرتا ہے کہ دوزخ کے قریب پہنچ جاتا ہے، لیکن پھر اس کے مقدر، اس کی قسمت غالب آتی ہے اور وہ ایسا نیک کام کر دیتا ہے کہ وہ جنت کا حقدار بن جاتا ہے۔ اسی طرح ایک آدمی دوزخی لکھا ہوا ہوتا ہے، اس کے مقدر میں دوزخ لکھی ہوتی ہے، لیکن وہ اتنے نیک کام کرتا ہے، اتنے نیک کام کرتا ہے کہ وہ جنت کے قریب پہنچ جاتا ہے، لیکن پھر اسے کوئی ایسا کام سرزد ہو جاتا ہے کہ وہ دوزخ کا حقدار بن جاتا ہے۔ تقدیر کا مسئلہ بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے اور ہر زمانے میں لوگ اس پر باتیں کرتے رہتے ہیں، اپنے اپنے علم، اپنے دلائل کے حساب سے اس کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، لیکن میں آج آپ کے سامنے قرآن شریف سے ایک واقعہ بیان کرنے لگا ہوں۔ واقعہ ایسا ہے، ایک ہی قبیلہ، ایک ہی قوم کے دو فرد، ایک کی تربیت کفار کے ہاتھوں ہوئی اور ایک کی تربیت فرشتوں کے ہاتھوں ہوئی، لیکن تاریخ نے ہمیں یہ بتایا کہ وہ جس کی تربیت فرشتوں کے ہاتھوں ہوئی وہ دوزخ کا حقدار بنا، اور جس کی تربیت کفار کے ہاتھوں ہوئی وہ اللہ کا پیغمبر بنا۔ یہ دو شخص کون تھے؟ موسیٰ بن عمران یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ بن ظفر یعنی جادوگر سامری۔ کہا جاتا ہے یہ ایک ہی وقت میں پیدا ہوئے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی والدہ کو وحی کی کہ جب تک تمہارا جی چاہے اسے اپنے پاس رکھو، اگر تمہیں خوف محسوس ہونا تو اس کو پانی میں ڈال دینا، دریا میں ڈال دینا، تو ہم اس کو دوبارہ تمہارے پاس لوٹا دیں گے۔ آپ کی والدہ نے ایسا ہی کیا۔ جب اپنے کو 2 دن اپنے پاس رکھا، پھر خوف ہوا کہ کہیں فرعون کے نمائندوں کو اس کا پتہ چل جائے گا تو اس کے لیے مصیبت بن جائے گی، کہیں وہ اس کو قتل نہ کر دیں، تو انہوں نے کیا کہ اس کو ایک صندوق میں بند کر کے دریا میں بہا دیا۔ وہ قادر کریم خدا جو ہر کام پر قادر ہے اور ہر کام کر سکتا ہے، اپنے مشیت کے مطابق کرتا ہے، تو اس نے ایسا کیا کہ اس صندوق کو پانی میں بہاتے ہوئے فرعون کے محل کی طرف لے گیا، اس کے ساتھ جا لگا۔ فرعون کی بیوی وہ دیکھ رہی تھی اپنے محل کی چھت پر کھڑے ہوتے ہوئے، تو اس نے اپنے غلاموں سے، لونڈیوں سے کہا کہ جاؤ وہ صندوق جو ہے اس کو پکڑ کے لے آؤ، دیکھتے ہیں اس میں کیا ہے۔ جب اس صندوق کو پکڑا گیا، اس میں کھولا تو اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام موجود تھے۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں کہتا ہے وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، میں نے تم پر اپنی محبت ڈال دی۔ موسیٰ علیہ السلام دیکھتے ہوئے وہ ان کو اتنا پیارا لگا کہ اس نے فرعون کی بیوی نے فرعون سے کہہ کر کہ ہم اس کو پال لیتے ہیں، اچھا بچہ ہے ہم، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنی محبت ڈالی تھی تو انہوں نے اس کو اپنے گھر رکھ لیا اور اس کی پرورش شروع کر دی۔ فرعون کی اپنی کوئی اولاد نہیں تھی۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر پرورش پاتے رہے، اور دوسری طرف جو موسیٰ بن ظفر تھا جو بعد میں سامری کے نام سے مشہور ہوا، وہ جب پیدا ہوا تو اس کی ماں نے فرعون کے خوف سے اپنے بچے کو ایک پہاڑ کی غار میں رکھ کر اس کا منہ بند کر دیا۔ جب اس نے اس کا منہ بند کر دیا، غار کا منہ بند کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ اس بچے کی پرورش کرو، اس کی تربیت کرو، اس کو کھانے پینے کو دو۔ دوسرے دن
جب موسیٰ بن ظفر کی والدہ اسے دیکھنے کے لیے آئی تو وہ حشاش بشاش تھا، کھیل رہا تھا. اس نے اسے وہیں چھوڑا، پھر اپنے گھر آ گئی. یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا. اس کے شیر گھاڑی دن پورے ہو گئے. اس کے بعد اس کی آہستہ آہستہ وہ بڑا ہوا. جب وہ بڑا ہوا تو اس نے جادو سیکھا، جادو کے کمالات دیکھے. بہت کایا شخص تھا. اس نے کس طرح جادو سیکھا، اگر میں اس طرف چلا گیا تو یہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، لہٰذا ہم اس کو یہاں چھوڑتے ہیں کہ اس نے جادو سیکھا اور وہ مکار عیار بن گیا. تھا تو وہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا، جیسا کہ میں نے پہلے کہا تھا، ایک ہی قوم کے دو فرد، ایک کا نام موسیٰ بن عمران اور دوسرے کا موسیٰ بن ظفر. سامری اسے اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ اسی موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک قبیلہ تھا جو سامری قبیلہ کہلاتا تھا، اس لحاظ سے وہ سامری ہوا. جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر راتوں رات نجات کے لیے چلے تو ساتھ میں سامری بھی تھا. جبرائیل علیہ السلام جو امت موسیٰ کو ان سے نجات لانے کے لیے ساتھ تھے، اس سامری نے دیکھا کہ اس گھوڑے پر جبرائیل علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں. اس گھوڑے کا پاؤں جہاں پڑتا ہے وہاں گھاس اگ جاتی ہے، سبزہ اگاتا ہے. تو اس نے کہا اس میں کوئی بات ہے، تو اس نے وہاں سے وہ مٹی اٹھا لی. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے گھوڑے کے پاؤں کی مٹی اٹھا کر میں اپنے پاس محفوظ کر لی. لشکر پار ہو گیا، فرعون ڈوب گیا، ختم ہو گیا. وہاں اس جگہ مصر میں رہنے لگ پڑے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے ساتھ. تو جب تورات لینے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو طور پہاڑ پر گئے تو پیچھے سے سامری نے ان لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے ان سے سونا لے کر اس کو بچڑا بنا دیا. وہ بچڑا صرف آواز کرتا تھا جیسے کہ گائے کی آواز ہوتی ہے. اب یہاں کچھ لوگوں نے کہا ہے اس میں سے ہوا گزرتی تھی، وہ ایسے تھا، بہت سی باتیں کی ہیں، لیکن وہ ایک بات بھول جاتے ہیں جو قرآن میں کہی گئی. وہ یہ بات ہے کہ جہاں سے اس نے مٹی لی تھی، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے پاؤں کی مٹی، اس میں قرآن میں صاف لکھا ہوا ہے کہ جب وہ پیر رکھتا تھا وہ سبزہ اگاتا تھا، یعنی وہ زندگی دیتا تھا. تو وہی مٹی جب اسے سونے کے ساتھ ملائی تھی تو وہ بچڑا خود سے بولنے لگا تھا. ہوا سے گزر والی بات جو ہے وہ مفسرین حضرات نے کی ہے، یہ میں نہیں جانتا انہوں نے یہ بات کہاں سے لی تھی. اس نے اس طریقے سے قوم کو گمراہ کر دیا. دیکھو وہی موسیٰ بن عمران اسی قوم کا بچہ فرعون کے گھر پلا اور امت کی رہنمائی کی، خدا کی توحید کا پرچار کیا. وہی بچہ موسیٰ بن ظفر جس کو پرورش جبرائیل نے کی، تو وہ قوم کو گمراہ کرنے کا سبب بن گیا. جیسا کہ میں نے وہ پہلی حدیث آپ کے سامنے بیان کی تھی، یعنی حضور ارشاد فرمایا ہوا ہے کہ اگر کوئی جنت کا حقدار ہوتا ہے تو اتنے گناہ کرتا ہے کہ وہ دوزخ قریب پہنچ جاتا ہے، لیکن تقدیر غالب آتی ہے تو وہ ایسا کام کر لیتا ہے کہ وہ جنت کا حقدار ہو جاتا ہے. اسی طرح ایک بندے کے مقدر میں دوزخ لکھی ہوتی ہے، وہ اتنی نیکیاں کرتا ہے کہ وہ جنت کے قریب پہنچ جاتا ہے، پھر تقدیر غالب آتی ہے تو ایسا کام کر بیٹھتا ہے کہ دوزخ کا حقدار ہو جاتا ہے. حضرت جبرائیل سے پرورش پانے والا دوزخ کا حقدار بنا، اور فرعون کے گھر پرورش پانے والا، کفار کے گھر پڑنے والا حضرت موسیٰ کلیم اللہ، اللہ کا نبی بنا. یہ اس قادر کے رنگ ہے، اس قدرت والے خدا کے سب کام ہیں. وہ اپنی حکمتیں خود ہی جانتا ہے، اور یہ ہمارے لیے قرآن میں اس لیے بیان کیا جاتا ہے کہ ہمیں اس سے کچھ سمجھ آئے، ہم سمجھ سکیں اور اس بات کو تسلیم کر لیں کہ جو وہ قادر خدا چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہوتا ہے. معزز ناظرین سامعین، اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمتوں کی بارش کرے، ہمیں سچ بولنے، سچ سننے اور سچ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہ حافظ.